شاید مجھ پر والدہ کا اثر زیادہ تھا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ حالات انسان کو ڈرائیو کرتے ہیں. یہ خوش قسمتی ہوگی لوگوں کی کہ وہ رب کی طرف زیادہ راغب ہو جائیں. آپ میں جو دین کی سوجھ بوجھ آئی، اس میں والدین کی تربیت کا کس حد تک ہاتھ تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید اس بات سے میں اختلاف کر جاؤں کہ میرے اندر کوئی سوجھ بوجھ موجود ہے. دین کی سمجھ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے کہ رب تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جسے دین کی سمجھ عطا ہو جائے اس کو علم حاصل ہوتا ہے، اور جس کو علم حاصل ہوتا ہے وہ صاحب عقل اور صاحب دانش ہوتا ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے. یہی ماحول آپ کے بہن بھائیوں کو بھی حاصل تھا، لیکن آپ اس راستے پر آ گئے تو کیا آپ میں کیا چیز مختلف تھی؟ آپ کو ہر شخص کی سائیکی ہے وہ ڈیفرنٹ ملے گی. کچھ لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں جو ایجوکیشن کے ارلی سٹیج جو ہے کلاس 2, 3, 4 اس میں جو کچھ وہ پڑھتے ہیں، گھر پہ کہانیاں سنتے ہیں، ان پر اس کا اثر ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایٹ لیسٹ ٹو سم ڈگری. یہ وہ دور تھا ہمارا جب ہمارے سلیبس میں ہمارے اسلاف کی کہانیاں تھیں بہت. جو ٹیچرز تھے شاید وہ ہیومن سائیکالوجی سے کافی واقف تھے. انہوں نے بھی جب ہمیں پڑھایا مورل آف دی اسٹوری خود بچے پر، اسٹوڈنٹ پر چھوڑ دی کہ اس کا ذہن اس پر سوچے اور نتیجہ خود اخذ کرے کہ یہ جن صاحب کے بارے میں نے اسٹوری پڑھی ہے وہ کتنے اچھے تھے. تو اس ایج میں، ٹینڈر ایج کہہ لیجیے اسے، بچہ ایسی کہانیاں پڑھتا ہے تو اس پر جب سوچتا ہے تو وہ اس کے کردار پر اثر انداز ہو جاتی ہیں انسان کے. عمل ماتحت ہے سوچ کا. بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ نصاب چینج ہوا اور اس میں سے کہانیاں وہ نکال دی گئیں. ایک کہانی شاید کلاس 2 یا کلاس 3 کی کتاب میں تھی ہماری. اب وہ کسی نے اس میں یہ نہیں لکھا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اس کہانی میں کہیں مورل آف دی اسٹوری میں یہ نہیں لکھا تھا. لیکن وہ کہانی تھی، 2 بھیڑیے ایک جنگل میں رہتے تھے. شکاری آئے، ان میں سے ایک بھیڑیا پکڑا گیا، اس کا دوسرا ساتھی بھیڑیا جنگل ہی میں رہا. اب جو جنگل میں بھیڑیا تھا اس کو خود شکار کر کے کھانا پڑتا تھا. کبھی شکار مل گیا کبھی نہ ملا، تو وہ خاصا دبلا پتلا تھا. لیکن جس بھیڑیے کو شکاری لے گئے تھے پکڑ کے، انہوں نے جا کے اسے پال لیا. وقت پر کھانا ملتا تھا اسے پیٹ بھر کے، کوئی کام کاج تھا نہیں، گھومنا نہیں پڑتا تھا، کچھ نہیں. تو ایک بار شکاری جنگل میں آئے تو بھیڑیا ساتھ آیا ان کے، اور اتفاق ایسا تھا کہ وہ جنگل میں شکاری پھر رہے تھے تو اس بھیڑیے کی ملاقات اپنے پرانے دوست کے ساتھ ہو گئی. اس نے، جو جنگل میں رہنے والا بھیڑیا تھا، اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ماشاءاللہ صحت تمہاری بہت اچھی ہے، بہت فربا ہوئے ہو. تو یہاں تو بھوک کے مارے برا حال ہے، میری ہڈیاں نکل آئی ہیں. تو جو شکاریوں کے یہاں پل رہا تھا بھیڑیا، اس نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں مالکان سے بات کرتا ہوں، تم ہمارے ساتھ چلو تو بڑی مزے کی زندگی ہے، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، نہ اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کھانا وقت پر ملتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں لے چلو. جو جانے لگا تو اس نے آواز دی دوست کو کہ ذرا 1 منٹ سننا، یہ تمہاری گردن کے گرد گرد یہ سیاہ نشان پڑا ہوا ہے، کیا ہوا ہے تمہیں، زخمی ہوئے تھے؟ اس نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں ہے، صرف جو مالک ہیں وہ مجھے پٹا ڈال کے باندھے رکھتے ہیں، تو یہ نشان اس پٹے کا ہے. تو اس بھیڑیے نے کہا کہ یہ صحت اور یہ آرام تمہیں نصیب ہو، میں غلامی نہیں کر سکتا. یوں بچے کی تربیت اس زمانے میں ہو رہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ بالکل ٹینڈر ایج میں ہیں
ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، آپ کے راستے میں بھی پھینکتی تھی. بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے اور دعا فرمائی. یہ چیز آپ کو انسپائر کرے گی کہ میں ایسا ہو جاؤں. آپ کا یہ جو روحانی سفر ہے، جیسے ہی آپ پریکٹیکل لائف میں آئے اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا. لیکن اس سے پہلے زمانہ طالب علمی بھی تھا، لڑکپن بھی تھا. تو اس سرفراز شاہ کے مشاغل کیا ہوا کرتے تھے؟ میں رواج کے مطابق تو یہ کہہ دوں کہ جی میں بچپن سے ہی ادھر کو راغب تھا تو وہ جھوٹ ہوگا. سچائی یہ ہے کہ شرارتیں شاید گھٹی میں پڑی ہوئی تھیں. کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جو والدہ نے مجھ پر استعمال نہیں کیا. تھپڑ، چپل، چمٹا، پھونکنی، حتیٰ کہ جلتی ہوئی لکڑی، وہ دورے پڑتے تھے. اٹھوں گا تو باجماعت جا کے نماز پڑھنی شروع کر دوں گا. 4-6 مہینے پڑھتا رہوں گا. اس کے بعد بھول جاؤں گا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے. قرآن پاک میں نے والدہ سے پڑھا ہے. اس کے بعد پھر غائب. شرارتیں بے پناہ. پڑھنا لکھنا ویسے ہی نہیں آتا تھا، نہ پسند تھا نہ آتا تھا. وہ اب تک نہیں آتا. بچپن کی کوئی ایسی شرارت جسے آج تک آپ بھول نہیں سکے؟ شرارتیں تو کئی ایک ہیں، لیکن رسوا کر دیں گے مجھے آپ کیمرے کے سامنے مجھ سے پوچھ کے. تو میرے خیال میں اس پہلو کو آپ ڈھکا چھپا ہی رہنے دیں لوگوں سے تو بہتر ہے. کوئی ایسا مزیدار واقعہ؟ والدہ، چونکہ میرے والدین کا تعلق جالندھر سے، تو پنجابی، والدہ خاص طور پہ پنجابی میں گفتگو کرتی تھیں. بلکہ مجھے آئی ڈونٹ نو ہاؤ، لیکن یہ اردو میں بولنے کی عادت پڑ گئی تھی بچپن میں بھی. اگرچہ میں بڑا کوشیس رہتا تھا کہ میں والدہ سے پنجابی میں بات کروں، لیکن ذرا سا بے دھیان ہونے پر میں پھر وہ اردو پر شفٹ ہو جاتا تھا. ان سے اس بات پہ کئی بار ڈانٹ پڑ گئی. معلوم نہیں کیا کوئی شرارت کی، وہ یاد نہیں. قریب ہی بیٹھی تھی تو کمر پہ پوری قوت سے انہوں نے مارا مجھے. تو ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی ہوگی. انہوں نے پنجابی میں ایک جملہ کہا، جا دفعہ ہو، سورم اگر پلیا میرا ہاتھ توڑ دیتا. تو میں نے کہا جی آپ سے کس نے کہا تھا کہ ہاتھ سے ماریں؟ چپل استعمال کرتی ہیں آپ. اگر والدہ جتنے پنجابی کے محاورے بولتی تھیں، اگر اب افسوس ہوتا کہ اس کو محفوظ کرنا چاہیے تھا اور کمپائل کرتے تو خاصی ضخیم کتاب بنتی. وہ بڑے پیٹ ورڈز ہوتے تھے اور بڑا وزڈم تھا ان محاوروں میں. بہت کچھ محاورے جو آپ کو یاد ہوں تو وہ تو ذرا شیئر کیجیے نا. بیٹھے بیٹھے یاد آ جاتے ہیں کئی. والد ذرا سخت تھے، فوج میں تھے، تو ہماری ایجوکیشن کے لیے انہوں نے لاہور میں ہمیں چھوڑا ہوا تھا. تو امی کو یہ ڈر رہتا تھا کہ یہ باہر جائیں گے بچے تو بگڑ جائیں گے، تو انہیں مار پڑے گی والد سے. میٹرک کر لیا، کالج میں داخل ہو گئے، وہاں دوست بن گئے. وہ جو کلاس 9 اور کلاس 10 میں جو باتیں سنی تھی اپنے کولیگس سے کہ بڑی آزادی ہوتی کالج میں، تو وہ اس کا شاید ہم لوگ غلط سمجھے. کالج میں چلے گئے تو ایک دن شام کو میں تیار ہو کے دوستوں کے پاس چلا گیا. کچھ نہیں کہا میں نے. تو میں نے کہا یہ تو واقعی آزادی مل گئی. جب 2-3 بار چلا گیا تو تیسرے دن میں کھڑا ہوا. وہ قد اعظم شیشہ تھا اسٹینڈ میں، جو اس کے سامنے کھڑا ہوا. بڑے مزے سے میں گنگناتا ہوا بال بنا رہا تھا. بال بھی بہت تھک تھے. تو سڈنلی آئینے میں مجھے اپنے پیچھے والدہ نظر آئی. تو میں ایک دم گھوم کے میں نے یوں دیکھا تو مجھے فرمایا کہ گل سن، اوے تو کی روز شام نو کنجریاں دی طرح کنگھی پٹی کر کے باہر چلا جانا. دیٹ واز اینڈ آف اٹ. تو میں نے کہا جی اب آج کے بعد میں کبھی باہر نہ گیا، کیونکہ یہ جملہ میں نہیں سن سکتا. 1966 میں سوئی گیس کے محکمے میں ملازمت ہوئی. لاہور سے ملتان گئے تو وہاں پہ بالکل اکیلے تھے. وہاں پہ پھر کیا مصروفیات رہتی تھیں؟ وہاں کرنے کو اور کوئی کام تھا نہیں. سوئی گیس کی نوکری اتنی کمفرٹیبل تھی. 3:30 بجے ہم آف ہو جاتے تھے. اس کے بعد اگلے دن صبح تک کا خاصا وافر ٹائم تھا. جو کتاب ہاتھ لگ جائے پڑھ لی. ایک دن سوچا کہ اتنا وقت ضائع کرتا ہوں، چلو رب کو خوش کر لیا جائے. زیادہ وقت ادھر کو چلا گیا. جب آپ